موقع ہے سال 2026 کی ہولی کا۔ دلی شہر اتم نگر ایک 26 سال کے نوجوان ترون کمار کی ہتیا۔ کیوں ہوئی ہتیا؟ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ سب سے کامن جو آ رہی ہے کہ ایک مسلم مہیلا نقاب میں جا رہی تھی، کچھ بچوں نے اس پہ غبارہ پھینک دیا جو رنگ سے بھرا ہوا تھا۔ بحث ہوئی، جھنجٹ ہوا، اس کے بعد مار پیٹ ہوئی اور ترون کمار کی ہتیا ہو گئی۔ ایک طرح سے موب لنچنگ ہو گئی۔ اس کے آگے کیا ہوا؟ جو ایکیوزڈ تھے ان کے گھر کو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، بلڈوز کیا گیا اور جتنے سامان تھے سڑک پر پھینک کر ان کو آگ لگا دی گئی۔ ایکیوزڈ یا تو فرار ہوں گے یا اریسٹ ہوں گے۔ ان میں جو نوجوان ہوں گے ان کی زندگی تو گئی، ان کا سارا فیوچر برباد ہو گیا۔ اور جو بوڑھے ایکیوزڈ ہوں گے اپنے بڑھاپے میں اس رمضان کے مہینے میں عبادت کیا کرتے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں گے۔ یعنی کہ تھوڑی دیر کے جذبات، تھوڑی دیر کی بحث، سب کچھ ختم۔ کیا یہ عقل مندی والا فیصلہ ہے؟ آپ بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ صحیح فیصلہ ہے، صحیح رد عمل ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ نے ہم کو کہا کہ وی آر دا بیسٹ آف دی نیشنز۔ قرآن کہتا ہے یو آر دا بیسٹ آف دی نیشن، بہترین امت ہو۔ بہترین امت ایسی ہوتی ہے۔ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ حکمت یعنی وزڈم تمہارا کھویا ہوا اساس جہاں سے ملے لے لو۔ کیا یہ حکمت بھری حرکت ہوئی؟ وزڈم سے بھرا ہوا عمل ہوا؟ یہ نہیں ہوا۔ یہ بالکل بیوقوفی والا عمل ہے، بالکل بیوقوفی والا عمل۔ اگر مان لیجئے کسی بچے نے رنگ پھینک دیا تھا یا کوئی بڑے نے ہی پھینک دیا تھا تو ہم کو اگنور کر دینا تھا۔ جان رہے ماحول ایسا ہے، برف کا ماحول ہے، اس میں تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ اس پہ وارتالاب کر سکتے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن رد عمل اس طریقے سے نہیں کرنا تھا۔ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے تھا، اس دن نہیں نکلتے آپ۔ اور اگر اس کے باوجود کسی نے پھینک دیا، گھر آتے خاموشی سے اپنا کپڑا چینج کرتے، اپنی عبادتوں میں لگ جاتے، رمضان کا مہینہ تھا تو اگنور کر دینا تھا۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تھی، اس کا بدلہ بھلائی سے دینا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کا بدلہ تم بھلائی سے دو۔ تو یہ کرنا تھا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ جن لوگوں کو احساس ہوتا کہ غلطی ہو گئی وہ معافی مانگ لیتے، معافی مانگا ہی تھا، معاف مانگ لیتے۔ یہ سب نہیں ہوا اور موب لنچنگ کر دی گئی۔ یہ بہت غلط ہوا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک بے قصور کو اس طریقے سے مار دینا، ہم کہتے ہیں کہ ایک بے قصور کو مارنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل کر دیا گیا، وہ قتل کیا گیا۔ یہ عظیم گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہوا ہے۔ اس پاپ کی تلافی نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری چیز کہ جب اتراکھنڈ میں ایک بوڑھے پہ ظلم ہو رہا تھا تو ایک محمد دیپک کمار کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں ترون کمار پہ قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا، اتنی دیر میں کوئی سلیم کمار کیوں نہیں کھڑا ہو گیا؟ کوئی عبداللہ کمار کیوں نہیں کھڑا ہو گیا اس کو بچانے کے لیے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ میسج تو دے رہے ہیں کہ اسلام شانتی کا مذہب ہے، لیکن یہ شانتی والا عمل تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے لگے، شانتی دودھ کہنے لگے۔ ہم کو اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے اسلام کا صحیح نقشہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس میں فیل ہو جائیں گے اور ہو چکے ہیں تو پھر ہمارا فیوچر اوورآل ایز اے امت ہمارا فیوچر بہت برا ہے۔ اس وجہ کر نہیں کہ صرف یہاں ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری پراپرٹی بلڈوز کر دی جائے گی، ہمارے اوپر ظلم ہوگا، اس وجہ کر نہیں، بلکہ ہماری آخرت بھی داؤں پہ لگی رہے گی۔ اس لیے کہ وہ اللہ جس نے ہم کو مومن بنایا ہے، اس نے تو کہا تھا کہ تم ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجے جا رہے ہو، تو ساری انسانیت کی بھلائی کا کام کرنا تھا میرے بھائی۔ اگر بھلائی نہیں کر پا رہے تھے تو کم سے کم خاموش رہتے، لوگوں کو موٹیویٹ تو کرتے کہ نہیں ہم ناکار ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن بھلائی ہونی چاہیے، ایک فضا تو بناتے کہ بھلائی والی بات جہاں ہو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاں ہم پائے جا رہے ہیں وہاں ہنسا زیادہ ہو رہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی سازش ہے، کہیں یہودیوں کی سازش ہے، کہیں فلانے کی سازش ہے، کہیں فلانے کی سازش ہے۔ بھائی تو اتنے بھولے کیوں ہیں ہم کہ جو آتا ہے ہمارے خلاف سازش کر کے چلا جاتا ہے اور ہم کو سازش پتہ ہی نہیں چلتا ہے؟ اور اگر اتنے تیز ہیں کہ سازش پتہ چل جاتا ہے تو سازش سے بچنے کا اپائے اب تک کیوں نہیں کیا؟ غور ضرور کیجیے گا۔